تھا۔ یہ بھی بہت نرالی بات ہے۔ ہمارا یہ جو جسم ہے یہ کثیف ہے، یہ ٹھوس ہے، اور ہماری روح لطیف ہے۔ روح پر جس قدر گناہوں کی میل چڑھتی جائے روح کی لطافت کم ہوتی جاتی ہے۔ آدمی جتنے زیادہ نیک کام کرے روح کی لطافت اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، دنیا میں سب سے بڑا ولی کامل غوث ہوتا ہے، اور اس غوث کی روح جتنی لطیف ہوتی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اس غوث کی روح سے 70 درجے زیادہ لطیف ہے۔ یہ ایک طرف روح ہے، روح خود ہی لطیف ہے، پھر درجہ غوثیت کی لطافت، سالہ سال دن رات کی عبادت اور ریاضت سے روح کو مزید لطافت ملتی گئی، یہاں تک کہ دنیا میں سب سے زیادہ لطیف روح وقت کے غوث کی ہوتی ہے، تو ایک طرف یہ اتنی اعلیٰ اور بلند رتبہ روح ہے، دوسری طرف روح نہیں بلکہ جسم مصطفیٰ ہے، دوسری طرف جسم مصطفیٰ ہے۔ میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، غوث کی روح جس قدر لطیف ہوتی ہے، سراپائے معجزہ نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پاک غوث کی روح سے 70 درجے زیادہ لطیف ہے۔ روح تو سب کی ہے زندہ ان کا، روح تو سب کی ہے زندہ ان کا، جسم پر نور بھی روحانی ہے، اوروں کی روح ہو کتنی ہی لطیف ان کے اجسام کی کب ثانی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے جسم مبارک روحانی ہوتے ہیں، لوگوں کی روح کتنی ہی لطیف کیوں نہ ہو، انبیاء کرام کے مبارک اجسام جتنے لطیف ہرگز نہیں ہو سکتی۔ پیارے اسلام بھائیو، ہمارے آقا مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جسم مبارک کا ایک اور نرالا معجزہ ہے، وہ ہے آپ علیہ السلام کی قامت، یعنی قد مبارک کا معجزہ۔ جی، انسان کا قد ہے جسامت کے مطابق ہو تو اچھا لگتا ہے، مثلا کسی کا جسم بالکل دبلا پتلا ہو اور قد کافی لمبا ہو تو دکھنے میں عجیب لگے گا، ایسے ہی جسم بھاری ہو اور قد بہت چھوٹا ہو تب بھی عجیب لگے گا۔ غرض انسان کا قد اس کے حسن پر اثر ڈالتا ہے۔ حسن کا تقاضا یہ ہے کہ جسم بھی نہ زیادہ پتلا ہو نہ بہت زیادہ موٹا ہو، اور قد بھی نہ بہت لمبا ہو اور نہ بہت چھوٹا ہو بلکہ درمیانہ ہو۔ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب حسینوں سے حسین ہیں، لہذا رب کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بھی بہت معتدل بنایا، اور قد مبارک بھی نہ بہت زیادہ لمبا رکھا نہ بہت چھوٹا بنایا، بلکہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک انتہائی مناسب اور درمیانہ رکھا۔ لیکن یہاں ایک مشکل ہے، حسن یہ تقاضا کرتا ہے کہ قد درمیانہ ہو، مگر مشکل یہ ہے کہ جب کوئی لمبے قد والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگا تو اس کا قد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا دکھائی دے گا، لیکن یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قد اونچا نظر ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو سب اونچوں سے اونچے ہیں، سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی۔ کوئی شخص ظاہر میں بھی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا دکھائی دے، رب کائنات نے اس کو بھی پسند نہ فرمایا۔ اب ایک طرف حسن کا تقاضا ہے کہ قد مبارکہ درمیانہ ہو، دوسری طرف ضرورت ہے کہ کوئی ظاہر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا دکھائی نہ دے۔ چنانچہ رب کائنات نے اپنے محبوب نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ ہی رکھا، اور ساتھ یہ معجزہ بھی عطا فرما دیا، چاہے کتنا ہی لمبے قد کا آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک اس سے اونچا ہی دکھائی دیتا تھا۔
چنانچہ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے نور والے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لمبے قد والے آدمیوں کے درمیان چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اونچے ہی دکھائی دیتے تھے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ جیسے ان لمبے قد والوں سے جدا ہوتے آپ کا قد مبارک درمیانہ ہی دکھائی دیتا تھا۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ تھا، لیکن جب آپ لوگوں کے درمیان تشریف فرما ہوتے تو سب سے اونچے دکھائی دیتے۔ پیارے اسلام بھائیو، علامہ زرقانی رحمت اللہ تعالی نے اس مقام پر ایک اور بہت کمال کی بات لکھی ہے کہ دیکھیے کہ ہم اپنی زہری آنکھوں سے کسی کے زہری جسم کو تو دیکھ سکتے ہیں مگر اس کی صلاحیتوں کو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے زید، ہم اس کی 5 یا 6 فٹ کی جسامت تو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا قد 5 یا 6 فٹ ہے، یہ تو دیکھ سکتے ہیں، مگر زید حافظ قرآن بھی ہے، ہم اس کے حفظ کو نہیں دیکھ سکتے۔ زید عالم دین بھی ہے، ہم اس کے عالم ہونے کو نہیں دیکھ سکتے۔ زید کسی فن میں ماہر ہے، ہم اس کی مہارت کو نہیں دیکھ سکتے، مگر قربان جائیے رب کائنات کی قدرت کی بھی کیا نرالی شان ہے۔ علامہ زرقانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے درمیان ہوتے تو قد مبارک اونچا دکھائی دیتا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک اس وقت لمبا ہو جاتا تھا بعد میں پھر اپنی اصل حالت پر آ جایا کرتا تھا، نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مانوی رفعت و بلندی عطا فرمائی، آپ کے اوصاف و کمالات کی جو رفعت بلندی اور اونچائی ہے، یہی مانوی بلندی دیکھنے والوں کو زہری آنکھوں سے دکھائی دیتی تھی اور انہیں لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے اور بلند ہیں۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، سب اونچا بولو، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آقا اتار کی آمد۔ یہ تو جسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھا۔ اب آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند مبارک اعضاء کے معجزہ سنتے ہیں۔ قوت سماعت، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت سماعت کیسی ہے؟ ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک نہایت حسین خوبصورت و کامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک نہایت گورے تھے، مبارک زلفیں نہایت سیاہ تھی، چنانچہ جب مبارک زلفیں مبارک کانوں کو اپنے کنڈلوں کے گھیرے میں لیتی تھی تو بہت پیارا منظر ہوتا تھا۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس خوبصورت منظر کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زلفوں کے درمیان سفید کان مبارک یوں لگتے تھے جیسے رات کی تاریکی میں 2 ستارے چمک رہے ہیں۔ اے کلام الہی میں شمس و ضحا، تیرے چہرہ نور و فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا، حبیب کی زلف و دوتا کی قسم۔ یعنی اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے قرآن پاک میں وضحا فرما کر آپ کے مبارک چہرے کی قسم یاد فرمائی، اور واللیل اذا سجا فرما کر آپ کی مبارک زلفوں کی قسم یاد فرمائی۔ حدیث پاک کی مشہور کتابوں ترمذی شریف، ابن ماجہ اور مسند امام احمد کی روایت ہے کہ ایک روز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ بے شک آسمان چڑچڑایا اور اس کا حق ہے کہ وہ چڑچڑائے، کیونکہ آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ پیشانی رکھے رب کریم کے حضور سجدہ نہ کر رہا ہو۔ آسمان کہاں، اور پھر اتنا بھی فاصلہ نہیں کہ 4 انگلی، یہ بھی بتا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اول تو نکاح مصطفیٰ کا کمال دیکھیے، زمین تو زمین رہی، آسمان زمین سے کئی گنا بڑا ہے۔ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر رہ کر آسمان کا مشاہدہ فرما
رہے ہیں اور دیکھیے کتنا گہرا مشاہدہ ہے کہ آسمان کا 4 انگلیوں کے برابر حصہ بھی ایسا نہیں جو نگاہ مصطفیٰ سے چھپا ہو۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ پیشانی رکھے رب کریم کے حضور سجدہ نہ کر رہا ہو۔ پھر سماعت مصطفیٰ کا کمال دیکھیے، آسمان یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور ہے، ہم جیسے عام انسانوں کو تو دوسرے کمرے میں بیٹھے لوگوں کی آواز بھی نہیں سنائی دیتی، اور سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کان ایسے ہیں کہ زمین پر بیٹھ کر ہزاروں کلومیٹر دور آسمان کے چڑچڑانے کی بھی آواز سن لیتے ہیں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کانوں کا یہ معجزہ ہے، دور و نزدیک سے برابر سنتے ہیں۔ ایسے مبارک کان جو عزت و عظمت کے موتیوں کا سرچشمہ ہے، ان مبارک کانوں پہ لاکھوں سلام۔ اور بخاری شریف کی حدیث سنیے، بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے وقت اپنے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا، اے بلال، مسلمان ہونے کے بعد جو تم نیک عمل کرتے ہو ان میں کون سا خاص عمل تم کرتے ہو؟ بے شک میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو ایسا کوئی خاص عمل نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ دن ہو یا رات میں جب بھی وضو ٹوٹتا ہے تو میں وضو فوراً کر کے وقت مکروہ نہ ہو تو تحیۃ الوضو کے نوافل پڑھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلام بھائیو، اس حدیث پاک سے ایک تو تحیۃ الوضو کی فضیلت معلوم کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پابندی سے تحیۃ الوضو کے نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ اس کی برکت سے اللہ پاک نے آپ کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ آپ روز قیامت خادمانہ شان سے سرکار علی وقار مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور دوسرا، اس حدیث پاک سے سماعت مصطفیٰ کی شان کا بھی اندازہ لگائیے۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی وضاحت میں فرماتے ہیں، خیال رہے معراج کی رات نہ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ جنت میں گئے، نہ آپ کو معراج ہوئی، بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات وہ واقعہ ملاحظہ فرمایا جو قیامت کے بعد ہوگا۔ تمام مخلوق سے پہلے حضور علیہ السلام جنت میں اس طرح داخل ہوں گے کہ حضرت بلال خادمانہ حیثیت سے آگے آگے ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں اور کانوں کو یہ شان عطا کی گئی ہے کہ آپ لاکھوں سال بعد ہونے والے واقعات کو دیکھ بھی لیتے ہیں، ان کی آوازیں بھی سن لیتے ہیں۔ یہ واقعہ معراج کی رات سے کئی لاکھ سال بعد کا ہوگا، مگر قربان ان کانوں کے کہ اس وقت کے واقعے کی آواز معراج کی رات ہی سن رہے ہیں۔ اے کرم کی کان، اے گوش حضور، سن لے فریاد غریباں الغیاث، یعنی اے سر چشمہ کرم، اے حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک، ہم غریبوں کی فریاد سن لیں، ہماری مدد فرما۔ اے عاشقان، اے 12ویں کی محفل میں آنے والے، اب سماعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انوکھی شان سنی۔ سائنسی لحاظ سے دیکھا جائے تو جب دو چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں یا رگڑ کھاتی ہیں تو اس سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ یہ آواز ہماری قوت سماعت کے دائرے میں ہو تو ہم اسے سن سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ پھر اگر ہم یہ آواز سن بھی لیں تو اسے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس آواز میں الفاظ موجود ہوں، اور وہ الفاظ بھی اس زبان میں ہوں جو زبان ہمیں آتی ہے، یعنی یہ تمام تقاضے پورے ہوں، آواز ہو ہمارے کانوں تک پہنچے، اس میں الفاظ بھی ہوں، ہم ان الفاظ کی زبان بھی جانتے ہوں، تب ہم کسی آواز کو سن کر اسے سمجھ سکتے ہیں۔ مگر سماعت مصطفیٰ کی انوکھی شان ہے، سماعت مصطفیٰ کی انوکھی شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں کلومیٹر دور کی آوازیں بھی سنتے ہیں، لاکھوں سال بعد
آپ کے واقعات کی آوازیں بھی سنتے ہیں۔ اب اس سے ذرا آگے بڑھیے، یہ جو کچھ سنا وہاں کم از کم آواز تو تھی، مگر کیسی نرالی شان ہے جہاں بظاہر کوئی آواز پیدا ہی نہ ہو، آواز کی لہریں بھی نہ بنے، الفاظ بھی نہ ہو۔ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی سن بھی لیتے اور سمجھ بھی لیتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غزوہ خیبر کا موقع تھا، ایک غیر مسلم عورت نے ایک بھنی ہوئی بکری بارگاہ رسالت میں تحفے کے طور پر پیش کی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تحفہ قبول فرمایا، اس بھنی ہوئی بکری کی ایک ٹانگ مبارک لی، خود تناول فرمانے لگے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی گوشت کھانا شروع کیا، ابھی آدھا لقمہ ہی لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کھانے سے منع فرما دیا۔ پھر اس غیر مسلم عورت کو بلایا اور پوچھا کیا تم نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے؟ وہ بولی ہاں زہر تو ملایا ہے، مگر یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ عظیم سماعتوں والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھنی ہوئی بکری کی ٹانگ جو میرے ہاتھ میں ہے مجھے اس نے بتایا ہے۔ اللہ اکبر، غور فرمائیے، بکری زندہ نہیں ذبح کی ہوئی بلکہ ذبح کے بعد پکا کر بھنی جا چکی ہے۔ اب اس میں سے آواز کیسے نکلے گی؟ اس میں الفاظ کہاں سے آئیں گے؟ مگر یہ سماعت مصطفیٰ ہے، بظاہر کوئی آواز نہیں ہے، کوئی الفاظ بھی نہیں ہے۔ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھنی ہوئی بکری کی ٹانگ کی بات سن بھی لی اور اسے سمجھ بھی لیا۔ اے عاشقان رسول، اب یہاں غور فرمائیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہزاروں کلومیٹر دور کی آوازیں بھی سن لیتے ہیں، لاکھوں سال بعد والے واقعات بھی سن لیتے ہیں، بلکہ آواز بھی سن لیتے ہیں، اور بلکہ جہاں آواز نہ ہو، آواز ہی نہ ہو، الفاظ ہی نہ ہو، اسے بھی سن لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں، تو کیا اپنے غلاموں کا درود نہیں سنتے ہوں گے؟ یقیناً رحمت رسول رحمت شفیع امت گنبد خضرا شریف میں تشریف فرما ہو کر دنیا بھر کے غلاموں کا درود سنتے بھی ہیں، اگر چاہیں تو کرم بھی فرماتے ہیں، اپنا جلوہ بھی دکھاتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا جو بھی امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ جہاں بھی ہو اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے۔ بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ، کیا عظیم و شان سماعت ہے۔ درود پاک پڑھنے والے درود پڑھتے ہیں، کوئی پاکستان میں پڑھ رہا ہے، کوئی ترکستان میں پڑھ رہا ہے، کوئی بخارا میں پڑھ رہا ہے، کوئی سمرقند میں پڑھ رہا ہے، کوئی امریکہ میں درود پڑھ رہا ہے، کوئی افریقہ میں، کوئی جاپان میں بیٹھا درود شریف کے نذرانے پیش کر رہا ہے، کوئی عراق میں، غرض پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان عاشقان رسول ہیں وہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ پھر یہ ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں مسلمان ہیں، کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا کہ کوئی کہیں درود پاک نہ پڑھ رہا ہو، دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، دوپہر ہو یا آدھی رات، ہر وقت لاکھوں کی تعداد میں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درود کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کے مبارک کانوں کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ ہر وقت سب کا درود سماعت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، ہاشمی کی آمد، مطلبی کی آمد، یاسین کی آمد، طہ کی آمد، آقا عطار کی آمد۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، بس کوئی دل سے فریاد کرے تو صحیح۔ اللہ پاک کی قسم، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فریاد سن بھی لیں گے، مدد بھی فرمائیں گے۔ پیارے صاحب بھائیو، اب آئیے امام الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کی شان سنتے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ ہے نا، الحمدللہ حضور اسلام کا ذکر خیر ہے نا، حضور اسلام کے جو ہے آپ کی شان، آپ کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے نا، تو آپ علیہ السلام کی مبارک آنکھوں کا حسن جمال، سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں کشادہ خوب سیاہ تھی،
मुबारक आंखों के सफ़ेद हिस्से में सुर्ख डोरे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखें कुदरती तौर पर सुरमगी थी, यानी आप सुरमा अगरचे के लगाते थे मगर सुरमा लगाने की हाजत ना थी। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन मुबारक था। दूसरे बच्चे जब नींद से बेदार होते तो उनके बाल उलझे हुए, आंखें नींद आलूदा होती थी, लेकिन रसूल खुदा अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नींद से जागते तो सरे अक़दस पर तेल और आंखों में सुरमा लगा होता था। हमारे प्यारे नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि आप हया से निगाहें झुकाए रखते थे, जब किसी को देखते तो आदत मुबारक थी आंखों के गोशों से देखा करते थे। नीची आंखों की शर्म व हया पर दरूद, ऊंची बीनी की रिफ़अत पे लाखों सलाम। हाँ प्यारे इस्लाम भाइयों, मशहूर सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि एक रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज ज़ोहर पढ़ाई। जमात की आखिरी सफ में एक शख्स था, उसने दौरान नमाज कुछ गलती की। जब नमाज मुकम्मल हुई तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो उस आखिरी सफ वाले शख्स को आवाज़ देकर फरमाया, ऐ फलां, क्या तू अल्लाह पाक से नहीं डरता? क्या तू नहीं देखता कि तू कैसे नमाज पढ़ता है? अल्लाह पीछे हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम ये समझते हो कि मुझ पर तुम्हारा कोई अमल छुपा रहता है? अल्लाह पाक की कसम, मैं पीछे भी ऐसे ही देखता हूँ जैसे अपने आगे देखता हूँ। क्या कमाल की निगाह है। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार कनाइमी अलैहि फरमाते हैं, इस हदीस पाक से चंद मसले साबित हुए। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख शरीफ आगे पीछे दाएं बाएं अंधेरे उजाले में हर चीज को देख लेती है। और दूसरी, हुजूर अलैहिस्सलाम की आंख मुबारक के लिए कोई चीज आड़ या हिजाब नहीं, यानी पर्दा नहीं। देखो हुजूर इमामत के मुसल्ले पर हैं और वो शख्स आखिरी सफ में, दरमियान में बहुत सी सफ़े हैं, मगर हुजूर अलैहिस्सलाम की निगाह पाक उसकी हर हरकत को मुलाजा कर रही है। और ये क्यों ना हो कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम 3 मील के फासले से चुंटी को देख लें, उसकी आवाज को भी सुन लें। आसिफ बिन बरखिया रहमतुल्लाहि तआला शाम में बैठे मलका बल्कीस का शमनी तख्त देख लें, ईसा अलैहिस्सलाम घरों के अंदर खाए हुए खाने और जमा किए हुए गल्ले को मुलाहिजा फरमा लें, तो हुजूर अलैहिस्सलाम तो सय्यदुल अंबिया हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख मुबारक दूर और नजदीक, पुशीदा और जाहिर को क्यों ना देखेगी। मुफ्ती साहब मजीद फरमाते हैं, इस हदीस पाक से एक अहम दर्स ये हासिल हुआ कि हर उम्मती को चाहिए नमाज में ख्याल रखे कि मुझे हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं। देखो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमको पीछे भी देखता हूं, लिहाजा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कयामत अपने हर उम्मती को मुलाहिजा फरमाए। तो हमें चाहिए कि हम जब नमाज पढ़ें तो यूँ समझे कि हुजूर हमें देख रहे हैं। ऐ आशिकान रसूल, ये तो शश समत यानी आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे की 6 समतों की बात है। निगाह मुस्तफ़ा को अल्लाह पाक ने जो कमालात अता फरमाए हैं वो इससे भी ज़्यादा है। हाँ, ये भी बड़ा कमाल है, मगर गौर फरमाइए, ये समतें डायरेक्शन हैं कहाँ? इस दुनिया में, इस जहान में। इस जहान से हटकर दूसरा जहान है, वो इन 6 समतों में नहीं आता, बल्कि वो तो जहान ही तब्दील होता है। मसलन आलम बरज़ख है, फिर आलम दुनिया, फिर आलम बरज़ख, फिर आलम आखिरत है। इस तरह हजारों जहान हैं। हम इस जहान में 6 की 6 तो क्या 2 समतों में भी बराबर नहीं देख सकते। हम सामने देख रहे हो तो पीछे नजर नहीं आता, पीछे देखें तो सामने की चीज नजर नहीं आती। तो जब एक जहान में 6 की 6 समतों में बराबर नहीं देख सकते, तो एक जहान में रहकर दूसरे जहान को कैसे देख पाएंगे? जो अभी आलम में बरज़ख में है, अभी दुनिया में आए नहीं है, वो इस दुनिया को नहीं देख सकते। जो दुनिया में आए हैं वो आलम में बरज़ख को नहीं देख सकते। मगर कुर्बान चाहिए रब्बे कायनात में अपने महबूब को कैसी कमाले निगाह फरमाई है कि आपकी आंख मुबारक
دیکھی, فرمایا ان تو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے, عذاب بھی کسی ایسے گناہ پر نہیں ہو رہا جس سے بچنا دشوار تھا. ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا اور دوسرا چغل خور تھا. پیارے اسلام بھائیو, اس حدیث پاک سے ایک تو چغلی اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی تباہ کاریاں معلوم ہوئی. جو بندہ چغلی کھاتا ہے, فساد ڈلوانے کے لیے ایک ہی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے, اور جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا, یہ دونوں سخت نقصان میں. روایات کے مطابق قبر کا عذاب زیادہ تر انہی گناہوں کے سبب ہوتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان دونوں گناہوں سے بلکہ تمام گناہوں سے ہر دم بچتے رہیں. یہ کرتے ہیں انشاءاللہ, ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں گے, نافرمانی سے بچائیں گے انشاءاللہ. اللہ توفیق عطا فرمائے. دوسرے نمبر پر اس حدیث پاک میں نکاح مصطفیٰ کا بھی بیان ہوا. یہاں یہ نہ سمجھے کہ قبر پر چند من مٹی ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کے نیچے دیکھ لیا. نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ جہان تبدیل ہے. قبر میں جھانکنا ویسے شرط درست نہیں. البتہ بارش وغیرہ کے سبب کبھی قبر کھل جائے تو ہمیں وہاں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ دنیا ہے. مردے کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں وہ دنیا میں نہیں بلکہ دوسرے جہان عالم برزخ میں ہو رہے ہیں. مگر قربان چاہیے, یہ نکاح مصطفیٰ کا کمال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں زہری حیات کے ساتھ تشریف فرما ہے. یہ جہان علیحدہ ہے, عالم برزخ علیحدہ جہان ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں رہتے ہوئے دوسرے جہان کو دیکھ بھی رہے ہیں, اور دوسرے جہان میں کیا ہو رہا ہے, کس سبب سے ہو رہا ہے, یہ سب کچھ جان بھی رہے ہیں. علامہ احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی ایک مقام پر بہت پیارا علمی نکتہ بیان کیا. آپ کے ارشادات کا کہ رسول کا مرسلہ الیہ یعنی اپنی امت کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے. اگر یہ تعلق قائم نہ رہے تو معاذ اللہ رسالت ہی باقی نہیں رہے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا دائرہ کہاں تک ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پارہ 18 سورۃ فرقان آیت نمبر 1 کے اندر, بڑی برکت والا ہے وہ کہ جس نے اتارا قرآن اپنے بندے پر جو سارے جہان کو ڈر سنانے والا ہوگا. اب معلوم ہوا کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کو ڈر سنانے کے لیے تشریف لائے. آیت مبارکہ سے مراد ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے رسول ہیں. عالم ارواح کے بھی آپ رسول ہیں, عالم دنیا کے بھی رسول ہیں, عالم برزخ کے بھی رسول ہیں. اس لیے آپ کی رسالت ہی یہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ کا تعلق ہر وقت تمام جہانوں کے ساتھ بدستور قائم رہے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ اس دنیا میں تشریف فرما تھے عالم برزخ کے ساتھ بھی مسلسل تعلق قائم تھا. اب جب آپ عالم برزخ میں تشریف فرما ہیں اب بھی اس دنیا کے ساتھ آپ کا تعلق بدستور قائم ہے. اور میرے امام وجد میں آئے, فرمانے لگے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان. تو پیارے اسلام بھائی, ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک ایسے بے مثال اور باکمال ہیں کہ صدیاں گزر گئی, آج بھی الحمدللہ دنیا میں ہزاروں عاشقان رسول کے ساتھ صحیح سلامت موجود ہیں. آج بھی موئے مبارک کی برکت سے شفا ملتی ہے, موئے مبارک کی برکت سے مشکلات حل ہوتی ہیں. سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی بات کیجئے تو یہ وہ مبارک ہاتھ ہیں کہ ان کی برکت سے شفا ملتی ہے. ہاتھ مبارک جس چیز کو چھو جائیں اسے زندگی بخش دیتے ہیں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسیب زدہ پر ہاتھ مبارک پھیرا تو اسے شفا مل گئی. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ نکل گئی تھی, سرکار علیہ السلام نے اپنے پاکیزہ ہاتھ سے آنکھ کا ڈیلا واپس اس مقام پر رکھا تو شفا نصیب ہو گئی. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی, سرکار علیہ السلام نے ہاتھ مبارک پھیرا تو ٹوٹی ٹانگ درست ہو گئی. غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تھی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے انہیں ٹہنی پکڑائی تو وہ سفید چمکتی ہوئی تلوار بن گئی.
ایک مرتبہ حضرت بشر بن معاویہ رضی اللہ عنہ کے سر پر ہاتھ پھیرا تو ان کی یہ حالت ہو گئی جس مریض کو ہاتھ لگاتے وہ شفا پا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے جسم پر ہاتھ لگایا تو ساری زندگی اس کے جسم سے تازہ خوشبو آتی۔ اسی طرح زبان مبارک کی بات کیجئے، سبحان اللہ کیا شان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے رحمہ فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک تقدیر الہی کی چابی ہے۔ جیسے جیسے یہ مبارک زبان ہلتی چلی جاتی ہے واقعات ویسے ہی ہونے لگتے ہیں۔ اس زبان مبارک کے کمالات دے کر کہنا پڑتا ہے کہ کائنات کے گوشے گوشے پر اس کی حکومت ہے اور ایسی حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اور زبان مبارک سے بس بات نکلنے کی دیر ہوتی ہے، جو فرماتے ہیں وہی ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردی لگ رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ علی سے سردی گرمی دور فرما۔ اللہ، اس دعا کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی یہ حالت ہو گئی، نہ آپ کو سردی لگتی تھی نہ گرمی، آپ گرمیوں میں موٹے کپڑے پہنتے تھے، سردیوں میں باریک کپڑے پہنتے تھے۔ اس طرح چہرہ انور کی بات کیجئے تو اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ بلکہ یہ تو سراپا موجزہ نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے مقدس اعضاء کے موجزات ہیں۔ اگر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک ہی کی بات کی جائے تو نام مقدس محمد کی ایسی ایسی برکات ہیں، وہ سبحان اللہ بنی اسرائیل کے 100 سالہ گناہگار نے نام پاک کی تعظیم کی، اسے چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ رب کائنات کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اس کے 100 سال کے گناہ معاف کر دیا۔ اور روایات کے مطابق جس گھر میں محمد نام والا ہو اس گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کا نام محمد رکھا کریں، حضور اسلام سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے نام محمد رکھا کریں۔ اگر کوئی اور نام رکھتے ہیں پکارنے کے لیے اور رکھ لیں، محمد حسین، محمد احمد، محمد بلال، یعنی محمد لازمی رکھا کریں۔ اور یہ نیت کیا کریں کہ ہمارے نبی کا نام محمد ہے، اسی نسبت سے رکھتا ہوں، کیونکہ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوتا ہے اس گھر میں برکت ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے جو میری محبت میں میرے نام کی برکت لینے کے لیے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے، وہ اور اس کا بیٹا جنت میں جائیں گے۔ اور جب میں نے یہ حدیث پڑھی تھی میں نے اپنے بڑے بیٹے کا نام بھی محمد رکھا پکارنے کے لیے ذیشان، اور دوسرے کا نام بھی محمد رکھا پکارنے کے لیے حسان۔ الحمدللہ اسی حدیث پر عمل کریں گے، آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ اپنے بیٹے کا نام محمد رکھنا ہے۔ اگر گھر میں 2 3 4 محمد ہو جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، برکت زیادہ ہو جائے گی۔ پکارنے کے لیے اور نام رکھ سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ عیاش کا رسول، یہ سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے چند معجزات کا مختصر بیان ہے۔ حق تو یہی ہے کہ زندگیاں ختم ہوئی، قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جیسے بلند رتبہ عالم دین نے ساری زندگی نعتیں لکھی، بالآخر یہی کہا تیرے تو وصف و عیب تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یعنی اوصاف ختم ہو جانا بھی ایک طرح سے عیب ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوصاف و کمالات تو ایسے ہیں ختم ہو جانے کے عیب سے بھی پاک ہیں۔ اے میرے با کمال آقا، بے مثال آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں حیران ہوں کہ آپ کی کیا کیا شانیں بیان کروں۔ اور ایک جگہ کیا فرماتے ہیں، ایک جگہ فرماتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ جن کی تعریف رب کائنات قرآن میں فرماتا ہے، ان کی تعریف کا حق ہم جیسے ادنا غلام کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ بس ہمیں یہی تمنا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے عظیم و شان، بے مثل و بے مثال، خوش خصال و باکمال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بعمل شکر گزار امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کاش دل میں عشق مصطفیٰ کے ایسے چراغ جلیں، دنیا تو کیا قبر بھی اس چراغ سے روشن ہو جائے۔ لحد میں عشق رخی شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔
سنا ہے قبر کی رات اندھیری ہے، چنانچہ ہم نے دل میں عشق رسول سجا لیا، یہی وہ چراغ ہے جو اندھیری قبر کو روشن کر دے گا۔ پیارے اسلام بھائیو، اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کرتے ہوئے جشن ولادت کی خوشی میں روزہ بھی رکھیں۔ روزہ رکھیں گے جو رکھنا چاہتے ہیں خوشی کے اندر۔ یہ روزہ جو ہے یہ نفل ہے، جسے بن پڑے طبیعت ساتھ دے تو روزہ رکھ لینا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے جس نے ثواب کی نیت، ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا، اللہ پاک اسے دوزخ سے 40 سال دور فرما دے گا۔ ایک نفل روزہ کا ثواب اتنا ہے، 40 سال کی مسافت جہنم سے دور کر دی۔ اور معجم کبیر کی روایت میں ہے کہ جس نے ایک نفل روزہ رکھا اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا جس کا پھل انار سے چھوٹا اور سیب سے بڑا ہوگا، وہ شہد جیسا میٹھا اور خوش ذائقہ ہوگا۔ اللہ پاک روز قیامت روزہ دار کو اس درخت کا پھل کھلائے گا۔ بن پڑے تو آپ لازمی رکھیں۔ اور عیش کا کل 12ویں شریف ربیع الاول کی 12 تاریخ، پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت ہے۔ الحمدللہ صحابہ کرام نے بھی اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق ولادت مصطفیٰ کی خوشی کی۔ اس نعمت پر اللہ پاک کا شکر بجا لائے، بلکہ خود ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا جشن ولادت منایا کرتے تھے۔ ہاں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سالانہ نہیں بلکہ ہر ہفتے یعنی ہر پیر کو روزہ رکھ کر اپنا جشن ولادت مناتے تھے۔ ہم بھی انشاءاللہ الکریم دھوم دھام سے جشن ولادت منائیں گے۔ جشن ولادت کی خوشی میں اچھے صاف ستھرے کپڑے بھی پہنیں گے، تیار ہو کر جلوس میلاد میں شرکت کریں گے، آقا کی آمد کے نعرے بھی لگائیں گے انشاءاللہ۔ دنیا کو بتا دیں گے ہمارے بے مثل و بے مثال آقا کا جشن ولادت ہے۔ الحمدللہ ہم اس پر دل و جان سے خوش بھی ہیں اور رب کریم کے شکر گزار بھی ہیں۔ منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے، لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے، مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ نبی کے نام پر سو جان سے قربان ہو جائیں، نبی کے نام پر سو جان سے قربان ہو جائیں، غلامان نبی ذکر نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ جلوس پاک میں شرکت کریں ٹھنڈوں کے ساتھ، نماز ظہر فیضان مدینہ میں پڑھنا، ہاں نماز ظہر یہی پڑھنا، نماز ظہر کے فوراً بعد انشاءاللہ اپنے نبی کی آمد کی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے جھنڈا لے کر آگے آگے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ پیارے اسلام بھائی، ہم نے انشاءاللہ قریب جلوس میلاد میں بھی خوب دھوم دھام سے شرکت کرنی ہے۔ جلوس میلاد میں اپنی گاڑیاں سجا کر جھنڈا لگا کر گاڑیاں موٹر سائیکل پیدل ہر انداز سے بھرپور تیاری کے ساتھ شرکت کی جائے۔ جلوس میلاد تو ہمارا پیدل روانہ ہو، لیکن اس کے ساتھ جو اپنی گاڑی پہ آنا چاہے سجائے جھنڈا لگائے اور گاڑیوں کے پیچھے لینے، آگے پیدل ہوں، آگے ہمارے جو جلوس کو کنٹرول کرنے والی گاڑیاں ہوں گی، حفاظتی امور ہوں گی، پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے طلباء الحمدللہ اور علماء کرام ہمارے ہوں گے، اور اس کے پیچھے جو ہے ہماری انشاءاللہ عوام اہل سنت بھی ساتھ میں ہوگی اور پیچھے گاڑیاں ہوں گی انشاءاللہ۔ اپنی گاڑی لے کر آئے پیچھے۔ ہاں، جلوس میلاد میں نظم و ضبط کا بھرپور مظاہرہ کیجیے۔ جلوس میلاد میں نعتیں اور نعرے وہی چلائیں جو پاکستان مشاورت آفس صوبائی آفس سے جاری کیا گیا ہے، انشاءاللہ وہی ہم انشاءاللہ چلائیں گے۔ ابھی میں بیان
پر آنے سے پہلے بیان میں آنے سے پہلے الحمدللہ میں نے اس کی ساری سیٹنگ کر کے فلیش کے اندر صرف وہی نعتیں ڈال کے آیا ہوں جو انشاءاللہ کل جلوس میلاد کے اندر ہم چلائیں، مرکز کی طرف سے جو ہمیں انشاءاللہ الحمدللہ ہدایات ملی۔ جلوس میلاد میں ہر یوسی نگران، وارڈ نگران، ٹاؤن کے نگران، ذمہ داران اپنے بینرز الگ سے بنوائیں جس پر اپنے یوسی، وارڈ، ٹاؤن کا نام لکھا ہو۔ مثلا اچھا بینر آپ نہیں بن سکتے